بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے حال ہیں آپ کے؟ اس وقت ہم 3 چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ایک تو UAE نے جو قرضہ واپسی کی شیڈول کے بارے میں بات کر دی گئی ہے کہ ان کو قرضہ کس شیڈول کے مطابق دیا جائے گا۔ دوسرا، ایران، امریکہ اور اسرائیل کے بارے میں بات کریں گے کہ اس وقت ان کے مذاکرات تقریباً ناکام ہو چکے ہیں اور یہ اب جنگ مزید شدت اختیار کرے گی۔ لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو کچھ ایسے نظارے دکھائیں گے کہ جیسا کہ امریکہ نے کہا تھا کہ ہم نے ان کے ہر چیز کو تباہ کر دیا ہے، لیکن بظاہر امریکہ کی اپنی ٹیکنالوجی فیل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس لیے ہم خبروں میں جانے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کریں۔ سب سے پہلے ہم مختصر سا UAE کی قرضہ واپسی کا شیڈول کی بارے میں بات کرتے ہیں کہ UAE کے $45 کروڑ رواں ہفتے ادا کیے جائیں گے، $2 ارب 17 اپریل کو دیے جائیں گے، اور 23 اپریل کو مزید $1 ارب دے دیے جائیں گے، جس سے پاکستان کے اوپر UAE کا قرضہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن UAE کے لیے قرضہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی جس کے لیے وہ اس کو ریشیڈول نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اس وقت جیسا کہ UAE نے پہلے بھی انڈیا کا ساتھ دیا، اب اسرائیل کے لیے پاکستان اس کے لیے جنگ نہیں لڑ سکتا اسرائیل کی خاطر، کیونکہ اس وقت یہ جنگ ایران اور اسرائیل کی ہے، اور یہ جنگ امریکہ کی بھی نہیں ہے، اور امریکہ بھی اسرائیل کے لیے لڑ رہا ہے، اور UAE جو کہہ رہا ہے کہ ایران پر حملے کیے جائیں۔ اگر UAE اس وقت وہاں سے امریکن اڈے نکال دیتا ہے تو ایران حملے بند کر دے گا، لیکن UAE کی اتنی سخت نہیں کہ وہ امریکہ سے کہہ سکے، اس لیے پاکستان کے اوپر ساری سختی آتی ہے۔ اور دوسرا، اس وقت جیسا کہ ایران اس وقت ڈٹ کر کھڑا ہے، اور جو آپ ہوا کی تصاویر دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ اس وقت امریکہ نے ایک پائلٹ کو بچانے کے لیے، بظاہر تو یہ پائلٹ کو بچانے کی مہم تھی کہ ایک پائلٹ کو بچانے کے لیے اتنی بڑی سینکڑوں کی تعداد میں فوج، جہاز، ہیلی کاپٹرس لے جائے گئے، لیکن اس کے پیچھے نظر کچھ اور ہی آتا ہے کہ اس کے بہانے وہ ایران کی یورینیم کو چوری کرنے کی کوشش میں تھے، لیکن وہ اس میں ناکام ہوئے، اور یہ سارا ڈرامہ فلاپ ہوا۔ لیکن ہاں، امریکہ کو ایک تباہی اور بھی ہوئی، جس کے اندر اس کے 4 فوجی بھی ہلاک ہوئے، اور اس کے اندر ان کے جہاز اور بلیک ہاک ہیلی کاپٹر بھی تباہ ہوئے، اور جس کو تقریباً جو فوجوں کا ہے امریکہ چھپا رہا ہے، جیسے کہ وہ پہلے بھی کرتے ہیں کہ اس کے اندر ان کو فوجوں کو چھپایا جاتا ہے۔ لیکن یہ کب تک چھپائیں گے؟ کیونکہ جس وقت جنگ ختم ہوگی، جیسا کہ افغانستان کے اندر ہوا تھا، بعد میں پتہ لگا کہ ان کے 2500 فوجی وہاں پر ہلاک ہوئے تھے، جس کو بعد میں دکھایا گیا، کیونکہ جس وقت یہ جنگ ختم ہوگی تو امریکہ کے اندر ان کے لواحقین معلومات کریں گے کہ ہماری فوج کہاں ہے، یہ اتنے کیونکہ یہ بعض زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہتی۔ اور تیسرا، جیسا کہ ایران نے میزائل حملہ کر کے اسرائیل کی ڈرون فیکٹری کو بھی تباہ کر دیا ہے، یعنی کہ اسرائیل کا دفاعی سسٹم تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اگر یہ عرب ممالک بھی ساتھ دے دیتے تو جیسا کہ 1967 میں اسرائیل نے عرب ممالک سے ان کے حصے واپس لیے تھے، جیسے کہ مصر سے، لبنان سے، جن علاقوں پر قبضہ کیا تھا، اور ان کا دفاعی سسٹم نہیں ہے، اس لیے یہ لوگ بھی وہاں پر اپنے علاقے واپس لے سکتے تھے۔ لیکن امریکہ کا اتنا خوف، اسرائیل کا اتنا خوف کہ الٹا ایران پر ہی حملے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ایران پر حملہ کیا جائے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کس حد تک ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت اگر آپ کو یہ امریکہ اور اسرائیل کی جو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں تباہی کی، کہ ڈرون تک تباہ کی جا رہے ہیں، فیکٹریز تک تباہ کی جا رہی ہے، اور لیکن اس وقت ایک جو نقصان ہو رہا ہے وہ ایران کا یہ ہو رہا ہے کہ جیسا کہ IRGC کے انٹیلیجنس چیف مجید خادمی صاحب شہید ہو چکے ہیں، اور وہاں پر جو جاسوسی کا نظام ہے ان کا وہ مضبوط ہے، جس کی وجہ سے ان کے بڑے بڑے رہنما شہید ہو رہے ہیں، یا ان کا کوئی ایسا نیٹ ورک ہے جس کی مدد سے وہ وہاں پر معلومات لے لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ان کے جو زیر زمین میزائلس، گاڑیاں اور ہر قسم کی چیزیں اب بھی سیف پڑی ہوئی ہیں، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے امریکہ نے کہا تھا
کہ ہم نے ان کی ہر چیز کو تباہ کر دیا ہے، جس سے میں وہ وہ اس دعوے میں ناکام بھی نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کا جیسا جہازوں کے تباہ ہونا، ڈرونز کے تباہ ہونا، اور ایران کے اندر جا کر اس دفعہ ان کے اپنے جہازوں کو ہی تباہ کرنا، اور ہیلی کاپٹر کو بھی ایران نے تباہ کیا، اور ان کے 4 فوجوں کو بھی ہلاک کیا۔ لیکن یہ ایک فوج بقول ان کے یہ ایک فوجی کو چھڑانے کے لیے آئے تھے، اور ان کی اتنی تباہی ہوئی۔ لیکن اگر وہ وہاں پر میرین کمانڈوز کے ساتھ وہاں پر تیل کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے یا اپنے ہرمز پر قبضہ کرنے کے لیے آتے ہیں، تو اس کے اندر ان کی کتنی تباہی ہوگی۔ اس چیز کا امریکہ دیکھ کر ہی پریشان ہو رہا ہے کہ ہم اب اس وقت وہاں پر جایا جائے یا نہ جایا جائے۔ اس لیے اب آج اس کا فیصلہ ہوگا کہ امریکہ اور ایران کے جو مذاکرات معطل ہوئے ہیں کہ امریکہ کس وقت حملہ کرتا ہے، اور ایران اس کے جوابی حملے کے لیے کیا حکمت عملی اپناتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ UAE نے جیسا کہ پیسے واپسی مانگے تھے اور پاکستان نے اس کا شیڈول جاری کر دیا ہے، لیکن جیسا کہ یہاں پر اتنی مہنگائی نہیں ہونی چاہیے تھی جتنی یہاں پیٹرول کی مہنگائی ہے۔ یہاں پیٹرول ریگولر تو مل رہا ہے عوام کو، جیسے باہر ملکوں میں حالات ہیں ویسے نہیں ہیں، لیکن اسی پیٹرول کے اگر یہ کم ریٹ پر دینا چاہتے تھے دے سکتے تھے، لیکن حکومت اگر اسی پیسوں کو اکٹھا کر کے قرضے کی مد میں دے دے اور اس کو فائدے کے طور پر استعمال کر لے تو یہ پاکستان کی خوش نصیبی ہوگی۔ لیکن جیسا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عوام پر بھی مہنگائی کر دی جاتی ہے، اور عوام سے ہی پیسہ بٹور لیا جاتا ہے، اور وہاں سے پھر اور ملکوں سے جیسا کہ سعودی عرب سے یا اور لوگوں سے بھی قرضہ لے لیا جاتا ہے، جو کہ ایک نقصان دہ ہے، کیونکہ اس وقت جو معیشت ہے وہ پاکستان کی بہتر ہے۔ جیسا کہ اس وقت پاکستان کے قرض تقریباً $20 ارب تک پڑے ہوئے ہیں، جو کہ عمران خان کے دور میں تقریباً $5 سے $6 ارب پڑے تھے، وہ بھی UAE سے اور عرب ممالک سے لیے ہوئے، لیکن اس وقت پاکستان کے پاس $20 ارب کے تک پڑے ہوئے ہیں۔ اگر اس میں سے $3.5 ارب دے بھی دیے جاتے ہیں تو پاکستان کے پاس پھر بھی تقریباً $16.5 ارب کے لگ بھگ ڈالر پڑے ہوں گے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان اگر یہ دے دے اور اپنے آپ کے اوپر جو ہے نا اخراجات کم کر لے اور کرپشن کو ختم کر دے تو یہ چیزیں دوبارہ ریکور ہو سکتی ہیں۔ اور جیسے مہنگائی جا رہی ہے تو اس کے اندر بھی پیٹرول کی مد میں حکومت کو زیادہ تر پیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔